Assalamu alaikum students. I hope you are all fine and safe in your houses. Dear students, as you know that we are reading the text of our novel Good by Mr. Chips, written by James Hilton, and today we will complete our chapter number 9. Now it is your duty to prepare the whole chapter with question answers and synonyms. So without any delay, let's start our chapter number 9 from page 21. जी तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक पढ़ा था कि मिस्टर चिप्स जो है वो बिज़ी है अपनी लाइफ में, और उसमें जो चेंजेस हैं वो सारी की सारी आ चुकी हैं, और वो सारी की सारी चेंजेस हम देख चुके हैं कि वो किस तरह से इन चीज़ों में चेंज आने के बाद किस तरह की पर्सनैलिटी बन चुका है। अब आगे यहाँ तक वो बताते हैं कि वो अपनी जब अटेंडेंस लेता है तो जो बच्चों के नाम होते हैं वो उसके माइंड में जो है बार बार घूमते रहते हैं। उसने उनको भी एक म्यूज़िकल सेंस दे दी है, ठीक है। तो अब उससे आगे देखते हैं कि वो मिस्टर चिप्स जो है ब्रुकफील्ड में किन चीज़ों के साथ बिजी है। वो कहते हैं कि एंड बिहाइंड ब्रुकफील्ड, और ब्रुकफील्ड के पीछे एज वन में ग्लिम्पस, कि उसको एज वन में ग्लिम्पस उसको एक झलक नज़र आती है। अ माउंटेन, एक पहाड़ की, बिहाइंड अनदर माउंटेन, दूसरे पहाड़ के पीछे। व्हेन द मिस्ट क्लियर्स, जबकि धुंध जो है वो छट जाती है। वो कहते हैं कि उसको धुंध छट जाने के बाद उसको ऐसा लगता है कि कोई शख्स ब्रुकफील्ड के पीछे, एक पहाड़ के पीछे दूसरे पहाड़ की झलक देखता है। ही सॉ द वर्ल्ड ऑफ चेंज एंड कॉन्फ्लिक्ट, वो देखता है तब्दीली को और कश्मकश को और दुनिया की। एंड ही सॉ इट, और उसको देखता है मोर देन ही रियलाइज, इससे ज़्यादा जितना वो महसूस करता है। विद द रिमेंबर्ड आई ऑफ कैथी, कैथी की निगाहों से, और वो अपने इमेजिनेशन में, अपने तस्वुर में वो कैथी की निगाहों से इस सारे मंजर को देखता है। कैथरीन ब्रीज को वो कहा करता था, शी हैड नॉट बीन एबल टू बिक्विथ हिम, वो कहता है कि वो इसके लिए अपना पूरा दिमाग छोड़कर ना जा सकी। यानी कि कैथी जो है, क्योंकि हर चीज़ जो है कैथरीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, तो यहाँ पे वो रेफरेंस दे रहे हैं कि कैथरीन के लिए पॉसिबल ना था कि वो अपना जो दिमाग है पूरा का पूरा उसके पास छोड़ के जाना, उसके पास की बात नहीं थी। बिक्विथ होता है लीव, छोड़ जाना, एंड और हर माइंड, अपना सारा दिमाग। वो कहता है ये कैथी के बस में नहीं था कि वो अपना पूरा का पूरा दिमाग उसके लिए छोड़ के जा सकती। टिल लेस द ब्रिलियंस ऑफ इट, और ना ही वो अपने दिमाग की जहानत, इससे भी कम उसके पास छोड़ के गई थी। वो कहते हैं जितनी उसमें ब्रिलियंस थी वो भी बड़ी कम उसके पास छोड़ के गई थी। बट शी हैड लेफ्ट हिम विद अ कामनेस एंड अ पॉइस एंड अकॉर्डेड वेल विद हिज ओन इनवर्ड इमोशंस। वो कहते हैं इसने चिप्स को ऐसे इत्मीनान और सुकून से नवाजा था। सबसे पहले तो इसमें वर्ड आया है यहाँ पर जो है वो है पॉइस। पॉइस का मतलब वैसे तो नेक होता है, यहाँ पर पॉइस इस मीनिंग में आया है जैसे कि वकार, कामनेस, कूलनेस, इस हिसाब से आया है सुकून। और दूसरा यहाँ पे आया अकॉर्ड विद होता है हार्मनी, हम आहंग होना। वो कहता है कि वो चिप्स को ऐसे इत्मीनान और मतानत से नवाज गई थी जो इसके साथ खूब हार्मनी रखती थी, खूब हम आहंग हो गई थी। It was typical of him that he did not share the general Jingu bitterness against the Boers. वो कहता है कि it was typical, एक ख़ास बात ये थी of him, इसके बारे में, that he did not share, कि वो हिस्सा नहीं लेता था the general Jingu bitterness। जिंगू मतलब होता है ऐसा पर्सन जो सपोर्ट में हो किसी पॉलिसी की, ऐसी पॉलिसीज़ जो जंग के ख़िलाफ़ बनती हैं। वो कहता है कि जो जारहाना किस्म की, जंगजू किस्म की जो एक्टिविटीज़ थी वो उनमें हिस्सा नहीं लेता था। उनमें एक जो चल रही थी अगेंस्ट द बॉयर्स, वो बॉयर्स की थी। बॉयर्स जो है ये एक वॉर थी जो कि 1899 में शुरू हुई थी और 1902 में ख़त्म हुई थी। और इस जो वॉर में जो अफ्रीकन्स थे वो ब्रिटिश लोगों के जो सपोर्टर थे उनके ख़िलाफ़ लड़े थे। तो वो भी ख़ुद कह रहा है कि इसके बारे में एक ख़ास बात ये थी कि वो बॉयर्स के ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म की भी जो जारहाना कार्रवाई थी जिंगू किस्म की, वो उसमें हिस्सा नहीं लेता था, उसका कोई पार्ट नहीं बनता था। किस वजह से? क्योंकि कैथरीन जो उसको एक कूलनेस, कामनेस सिखा गई थी, एक उसमें कामनेस आ गई थी, डिग्निटी आ गई थी, वो इन चीज़ों से बड़ा दूर हो गया था। नेक्स्ट वो कहते हैं नॉट दैट ही वाज अ प्रो बॉयर्स। वो कहता है कि ये बात नहीं थी कि वो बॉयर्स का हमायती था।
بوئرز کا حمایتی یعنی کہ افریقیوں کا حمایتی تھا. ہی واز فار ٹو ٹریڈیشنل فار دیٹ، لیکن وہ اس سے زیادہ کہیں روایت پسند تھا. اینڈ ہی ڈس لائک دا کائنڈ آف دا پیپل، وہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا تھا ہو ور پرو بوئرز، جو افریقیوں کے حمایتی تھے. ہی اسٹل اٹ ڈڈ کراس ہز مائنڈ، لیکن اچانک اس کے ذہن میں یہ خیال آیا ایٹ ٹائمز بعض اوقات دیٹ دا بوئرز ور انگیجڈ ان اے اسٹرگل دیٹ ہیڈ اے کیوریس سملیرٹی ٹو دوز آف سرٹن انگلش ہسٹری بک ہیروز. وہ کہتے ہیں پھر بھی اس کے ذہن میں اکثر یہ خیال آ جاتا تھا کہ جو افریقی ہیں، جو بوئرز ہیں، وہ ایسی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں، ایسی اسٹرگل میں لگے ہوئے ہیں جو انگلش کی ہسٹری کی جو کتابیں ہیں ان میں جو ہیروز ہیں ان کی جو اسٹرگل تھی، اس کی جو جدوجہد تھی، اس سے بڑی وہ سملیرٹی رکھتی ہے. وہ کہتا ہے کہ ان کی جو اسٹرگل ہے وہ انگلش جو ہیروز ہیں، بکس کے ہیروز ہیں، ان سے بڑی سملیرٹی رکھتی ہے. اکثر یہ اس کے ذہن میں باتیں آتی تھیں. وہ کہتا ہے کہ ہیری وارڈ دا ویک، اب لوگوں کے نام لے رہا ہے جو ہیروز ہیں. وہ کہ ہیری وارڈ دا ویک فار انسٹانس، مثال کے طور پر ہیری وارڈ ویک اور کریکٹکس ایک اور کریکٹر کا نام ہے. وہ کہتا ہے اور جو کریکٹکس تھا ہی وانس ٹرائیڈ ٹو شوک ہز ففتھ فارم، اس نے کہتا ہے ایک دفعہ اپنی جو 5ویں کلاس تھی، ففتھ فارم کلاس پیریڈ کی اس کی بات ہو رہی ہے، جو اس کی 5ویں کلاس تھی اس میں اس نے جھنجھوڑنے کی کوشش کی. شوک ہلانا، جھوڑنا، شیک کرنے سے ہے. وہ کہتا ہے اس نے اس کلاس کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی تھی فرام بائی سجیسٹنگ دس، ان کو یہ سجیسٹ کر کے، بٹ دے اونلی تھاٹ اٹ واز ون آف ہز لٹل جوکس، لیکن انہوں نے سمجھا، کلاس کے بچوں نے یہ سمجھا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے مذاقوں میں سے ایک مذاق ہے. یہاں پہ وہ مثال دے رہا ہے ہیری وارڈ ویک کی، وہ ہیری وارڈ ویک کی مثال دے رہا ہے. اور کریکٹکس ایک اور کریکٹر ہے، وہ اس کی اگزامپل دے رہا ہے کہ اس نے ایک بتایا تھا کہ جیسے ہیروز ہیں ہمارے تو یہ بوئرز ہیں جو ان کی طرح اسٹرگل کر رہے ہیں، لیکن خود وہ یہاں پر پھر کہتا ہے کہ اس کو یہ چیز بار بار مائنڈ میں آتی تھی کہ کیا ان کی اسٹرگل ٹھیک تو نہیں ہے جو ہمارے برٹش کے خلاف وہ کر رہے ہیں. تو اس نے ایک دفعہ اپنی کلاس میں کہتے ہیں کہ بچوں کو یہ بتانے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن بچے جو ہیں اس کو ایک مذاق سمجھے تھے اور بچوں نے اس کو بادر نہیں کیا تھا. نیکسٹ دیکھتے ہیں ہاؤ ایور ہیریٹیکل ہی مائٹ بی. ہیریٹیکل ہوتا ہے انکنونشنل، غیر روایتی ہونا. وہ کہتے ہیں کہ ورڈ سے متعلق وہ کتنا ہی غیر روایتی کیوں نہ ہو. ہی واز آرتھوڈاکس اباؤٹ مسٹر لوائڈ جارج اینڈ دا فیمس بجٹ، لیکن وہ مسٹر لوائڈ اور جارج اور مشہور بجٹ کے بارے میں روایتی تھا. آرتھوڈاکس ہوتا ہے ٹریڈیشنل ہونا، روایتی ہونا. وہ کہتے ہیں بوئرز کا مطلب وہ کتنا ہی غیر روایتی کیوں نہ تھا، لیکن مسٹر لوائڈ اور مشہور بجٹ کے بارے میں وہ روایتی نہ تھا. مسٹر لوائڈ جو ہے وہ ایک نیا کریکٹر انٹروڈیوس ہو رہا ہے، اب آگے بھی اس کی ڈیٹیل آئے گی تو وہ دیکھتے ہیں. ہی ڈیڈ ناٹ کیئر فار ایدر آف دیم، وہ کہتا ہے وہ ان میں دونوں میں سے کسی پر زیادہ توجہ نہیں دیتا تھا. اینڈ وین ایئرز لیٹر، سالوں بعد، ایل جی مطلب مسٹر لوائڈ جارج کیم ایز دا گیسٹ آف آنر، مہمان خصوصی کے طور پر آئے ٹو بروک فیلڈ اسپیچ ڈیز، بروک فیلڈ کے تقریری مقابلے کے دن. چپس سیڈ آن بینگ پریزنٹڈ ٹو ہم، چپس نے ان سے بات کی جب چپس کو ان سے متعارف کروایا گیا. مسٹر لوائڈ جارج آئی ایم نیئرلی اولڈ انف، میں کافی بوڑھا ہو چکا ہوں، ٹو ریمبر یو ایز اے ینگ مین، لیکن مجھے آپ ابھی بھی ایک نوجوان آدمی کے طور پر یاد ہیں. آئی کنفیس دیٹ یو سیم ٹو می ہیو امپرووڈ، لیکن میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ آپ مجھے ایسے دکھائی دے رہے ہیں کہ آپ ترقی پا گئے ہیں. گریٹ ڈیل، اور یہ بڑی شاندار بات ہے. دا ہیڈ اسٹینڈنگ ود دیم، ہیڈ جو ان کے ساتھ کھڑا تھا، واز رادر اگاسٹ، وہ بہت زیادہ اگسٹ مطلب حیران ہوا، سرپرائزڈ ہوا. بٹ ایل جی لوائڈ جارج کی بات ہو رہی ہے. ایل جی لافڈ ہارٹلی، وہ بہت زیادہ ہنسا، دل کھول کر ہنسا. اینڈ ٹاک ٹو چپس، اور اس نے چپس سے بات کی. مور دین اینی ون ایلس، کسی بھی کی بندے کی نسبت زیادہ. ڈیورنگ دا سیریمونیل دیٹ فالوڈ، اور کہتے ہیں اس تقریب کے دوران، وہ کہتے ہیں کہ مسٹر لوائڈ جارج دل کھول کر ہنسا، اور وہ کہتے ہیں کہ بعد میں جو تقریب ہوئی اس کے دوران اس نے کسی بھی شخص کی نسبت مسٹر چپس سے زیادہ بات چیت کی، اور اس پہ ان کا ہیڈ جو ہے وہ بہت زیادہ حیران تھا. پھر وہ نیکسٹ کہتا ہے کہ جسٹ لائک چپس، بس چپس کی طرح ہونا چاہیے.
واز کمنٹڈ آفٹر ورڈز، اور اس میں بعد میں یہ تبصرہ کیا گیا. بس چپس کی طرف ہونا چاہیے، بعد میں یہ تبصرہ کیا گیا. ہی گیٹس اوے ود اٹ، غلطی کرنے پر بھی اسے سزا نہیں ملتی تھی، سزا سے بچ نکلتا تھا. آئی سپوز ایٹ دا ایج اینی تھنگ یو سے ٹو اینی باڈی از آل رائٹ. وہ کہتا ہے میرے خیال میں اس عمر میں آپ کسی سے کچھ بھی کہیں وہ ٹھیک ہے. مطلب کہ جب اس نے اس کو کہا تھا کہ آپ پہلے سے بھی زیادہ اچھے ہیں، آپ ترقی پا گئے ہیں، تو ہیڈ ماسٹر حیران ہوا تھا کہ کہیں کہ ظاہر ہے وہ ان کا گیسٹ آف آنر ہے، وہ مائنڈ نہ کر جائے. تو بعد میں اس نے اس کے بارے میں ریمارکس دیے تھے کہ مسٹر چپس کی طرح ہونا چاہیے کہ غلطی کرنے پر بھی اسے سزا نہیں ملتی تھی. اور بعد میں اس نے یہ کمنٹ پیش کیا ہے کہ میرے خیال میں اس عمر میں جس میں جو چپس تھا کہ آپ کچھ بھی کہیں وہ ٹھیک ہے، کسی کو کوئی بھی بات کہتے ہیں تو وہ غلط کنسیڈر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم. آپ کے لیے کچھ سینونیمز میں نے وہ ہیں، آپ چیک کر لیجئے گا. کچھ امپورٹنٹ ورڈز تھے اس میں تو وہ آپ نوٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو اسٹوڈینٹس یہ تھا آپ کا کام. آپ نے اب اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے. اس سے ریلیونٹ جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کو دی جاتی ہیں ساتھ آپ نے کرنی ہے. آج ہمارا ہوم ٹاسک اس کے ساتھ ہے کہ آپ کے جو ایڈیمز چل رہے تھے وہ آپ کریں گے 321 سے 330 تک، اور کنٹینیوس پیسیج نمبر آپ کا ہوگا 25 اور 26، اور پریپوزیشن کی ایکسرسائز ہے آپ کی 7. اور پورے ویک کے لیے آپ کا ایسے ہے مائی ہابی، آپ اس کو اچھے سے تیار کریں گے. اور یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں آپ کے نیکسٹ ویک میں شامل ہوں گی. جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، مسٹر چپس کا چیپٹر ہے، ہماری ایڈیمز ہیں، ہماری پریپوزیشن ہے، ہمارے کنٹینیوس پیسیجز ہیں، اور 1 ایسے ہے ہمارا. تو نیکسٹ ویک کے ٹیسٹ میں بیٹے یہ آپ کی ساری چیزیں شامل ہیں. امید ہے کہ آپ اپنے لیسن کو اچھی طرح سے پڑھیں گے، اور اس سے متعلق جو بھی آپ کو ایشوز ہوں تو وہ آپ میرے سے ڈسکس کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.